جو اس رات فیہا یفرق کل امر حکیم کہ تمام فیصلے حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں اور ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے کہ یہ میرا بندہ ہے، کہ یہ پیارے نبی آخر الزماں خاتم النبیین کی ختم نبوت کے تحفظ کرنے والا مجاہد ہے، ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے ناموس رسالت کی تحفظ کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کرنے والا یہ سچا مسلمان ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ آگے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اب اس کی تفسیر اور اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہوئے مفسرین کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 14 اور 15 کی درمیانی جو شب ہے، جسے ہم عرف عام میں شب برات کہتے ہیں، قرآن مجید میں اس کو لیلۃ المبارکہ کے نام سے اس رات کو مخاطب کیا گیا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، پھر اس میں فیصلے ہو جاتے ہیں ہر حکمت والے کام کے، تمام جو امور ہیں پوری دنیا کے اندر۔ بعض لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ کہ جب ایک تقدیر میں لکھا گیا تو اب اس تقدیر میں لکھا کیسے بدلا جا سکتا ہے، پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟ تقدیر 3 قسم کی ہے۔ ایک تقدیر مبرم ہے جو اللہ کے ہاں لکھی جا چکی ہے، جسے کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی، حتیٰ کہ جب انبیاء یا اللہ کے نیک بندے اس بارے میں دعا کریں تو انہیں روک دیا جاتا ہے، منع کر دیا جاتا ہے۔ ایک تقدیر معلق ہے جو کہ دعا کے ساتھ بدل دی جاتی ہے، اور ایک تقدیر عام ہے جو کوئی زیادہ مسلمان بھی دعا کرے تو وہ اس کے ساتھ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بہتری کا سامان پیدا ہو جاتا ہے۔ کہ تقدیر کی جو صورتیں ہیں اس میں پھر دعا کا اثر بھی ہے، دعا کا دخل بھی ہے، اور اس دعا کے دخل کے بدلہ میں پھر وہ تقدیر میں اللہ تعالیٰ بدلاؤ دے دیتا ہے اور اس بندے کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے، مشکل آسان کر دیتا ہے، پریشانی آسان کر دیتا ہے۔ شب برات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات بنو کلب کی بھیڑ بکریاں ان کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ گناہگار، خطاکار، نادم و پریشان بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی کا اقرار کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے تو مسلمانوں پتہ ہے تمہیں کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بندہ صحرا میں درخت کے نیچے یا کسی پیڑ کے نیچے رک گیا، اس کے پاس مال اسباب کے ساتھ ایک اونٹنی تھی جو اس نے باندھی۔ اب وہ جب سو کر اٹھا تو وہ اونٹنی اس کے ساتھ موجود نہ تھی۔ اب وہ صحرا کے اندر اس حالت میں ہے کہ پیدل بھی چلے تو منزل کو نہیں پہنچ سکتا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے صحرا ہی صحرا ہے اور پیدل چلنا اس کے بس کی بات نہیں۔ اناج، مال، زر، جو بھی اس کے پاس سامان تھا زیادہ راہ کا وہ سب اونٹنی پر تھا،
اس پر لدا تھا لیکن اب وہ بھی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس بے سر و سامانی کے عالم میں انتظار کرتا ہے کس بات کا کہ نہ اس کے پاس کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، چلے تو چند قدم چلنے کے بعد اس کا جسم اور طاقت جو ہے وہ جواب دے جائے، تو اس کے پاس سوائے اللہ کی مدد کے اور اپنی موت کے انتظار کے اور کوئی راستہ نہ ہو۔ اس کیفیت میں کہ جب اس کے پاس صرف اللہ کی مدد اور موت کے علاوہ راستہ نظر نہ آئے، تو اسے کچھ ہی دیر کے بعد اس کو اپنے سامان والی اونٹنی مل جائے تو بتاؤ اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ فرمایا جب بندہ سچی توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندے کی توبہ کرنا، معافی مانگنا اور رجوع کرنا اتنی ہی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ شب برات کی رات، لیلۃ المبارکہ کی رات، اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور ندا اور آواز دیتا ہے کوئی مجھ سے اپنی روزی مانگنے والا، اپنی مغفرت مانگنے والا، اپنی اولاد مانگنے والا، گھریلو ناچاکیاں دور کروانے والا، مجھ سے ہے کوئی اپنی امراض کی شفا یابی مانگنے والا؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو آواز دے رہا ہوتا ہے، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں، جو میری طرف ایک بالشت، جسے ہم پنجابی میں ایک گٹھ کہتے ہیں، تو میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں۔ اب بندہ اللہ کے قرب کی طرف جب ارادہ اور نیت کرتا ہے اور اس کی طرف جھکتا ہے اور اپنے اعمال پر سچی معافی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ هو التواب الرحیم، پھر میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، میں رحیم پھر اس پر رحم کرتا ہوں۔ تو اے حضور کے غلاموں، اے اسلام کے نوجوانوں، ہمارا رب تو ہمیں کبھی شب لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی لیلۃ المعراج کی صورت میں، کبھی شب برات لیلۃ المبارکہ کی صورت میں، کبھی پیارے نبی آخر الزمان کی ولادت کی رات کی صورت میں، کبھی یکم شوال عید کی رات کی صورت میں، لیلۃ الجائزہ کی صورت میں، کبھی یکم رجب کی رات کی صورت میں بخشش کے بہانے دے رہا ہے، آؤ تمہیں میں بخش دوں، آؤ تمہیں میں معاف کر دوں، آؤ میں تمہیں دنیا میں اعلیٰ اور اپنے پیاروں کی فہرست میں شامل کر لوں۔ اب بندے پر ہے کہ وہ رجوع کرتا ہے، وہ تائب ہوتا ہے، پھر وہ ایسا تائب ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی ہوئی تمام تر نافرمانیوں سے پکی سچی معافی مانگتا ہے، تو پھر رب تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ انعام یعنی جنت کا مستحق قرار ٹھہرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو اس رات، جو کہ لیلۃ المبارکہ کی رات ہے، اس رات کو جو زندہ کرتا ہے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ یعنی جس دن سب کے دل مردہ ہوں، جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔
اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کا شب بیداری کرنا اور اس کا کیا وقت ہے، کیا اس کا ٹائم ہے۔ شب بیداری جو ہے اب اس کا تھوڑا سا اس طرح وہ نکال لیں کہ اگر رات 11 گھنٹے کی ہے تو آپ نے 5 گھنٹے کم و بیش اگر نماز پڑھنے میں، نوافل پڑھنے میں، قرآن مجید پڑھنے میں، ذکر اذکار کرنے میں گزار لیے تو آپ شب بیدار ہو جائیں گے، یعنی شب بیداری کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اسی طرح شب بیداری کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم رات تو جاگیں، باقی کام نہ چھوڑیں، برائیاں اور گناہ نہ چھوڑیں، تو فرمایا کہ اس رات جو قطع تعلق کرتا ہے، والدین کا نافرمان ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، جو شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے، فرمایا ان کی معافی نہیں ہے۔ اگر سچی توبہ کر لے اور آئندہ پچھلے عمل سے باز آ جائے تو پھر تو وہ مالک رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ آج کی رات خوب عبادت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جو اس رات فیہا یفرق کل امر حکیم کہ تمام فیصلے، حکمت والے کام بانٹ دیے جاتے ہیں اور ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے کہ یہ میرا بندہ ہے، ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے کہ یہ پیارے نبی آخر الزماں خاتم النبیین کی ختم نبوت کے تحفظ کرنے والا مجاہد ہے، ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے ناموس رسالت کی تحفظ کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کرنے والا یہ سچا مسلمان ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ کہیں ہمارے لیے ایسا فیصلہ ہو جائے۔ آج کل ہماری ملک کی سیاست دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، ایک ادھر کھینچ رہا ہے، کبھی اس کا ضمیر جاگا، کبھی اس کا ضمیر جاگا۔ ایسا فیصلہ نہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر انتشار آئے، ہمارے ملک کے اندر افراتفری آئے۔ فیصلہ ایسا ہو، دعا ایسی کریں، نیت ایسی کریں حکمران بھی کہ ہمارے ملک میں اسلام کا دور دورہ ہو جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور نظام مصطفیٰ کا راج ہو جائے اور قرآن و سنت کا راج ہو جائے، آئین اس پر عمل ہو جائے اور ہمارا ملک انشاءاللہ خوشحال ہو جائے۔ اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم نیت سے رجوع اللہ کریں گے انشاءاللہ پھر ہمارے ملک میں بھی، ہمارے گھروں میں بھی خوشحالی آئے گی۔